عنہا کے باغ میں ہمارے آقا علیہ السلام تشریف لے گئے. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو سوال کیا، فرمایا من غرس ھذا، یہ باغ کس نے لگایا؟ ہم مسلم ہم کافر، مسلمان نے لگایا یا کافر نے لگایا؟ اب آج کا ایک بیانیہ لوگوں کا یہ بھی ہے کہ باغوں میں مسلمان کافر کی کیا حیثیت ہے، سارے باغ ایک جیسے ہی ہوتے ہیں. ہم تو آج یہ کہیں کہ جمعے کی اقتدا کرو تو پہلے عقیدہ چیک کرو، پنجگانہ نماز پڑھو تو پہلے عقیدہ چیک کرو. تو لوگ کہتے ہیں اب عقیدہ اس میں چیک کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو مسلم شریف بتاتی ہم اس نبی کے امتی ہیں جو باغ کی بات میں بھی پہلے عقیدہ پوچھتے تھے پھر اس کا حکم بتاتے تھے کہ کافر کی کھیتی باڑی کا نتیجہ اور ہے، مومن کی کھیتی باڑی کا نتیجہ اور ہے. تو حضرت ام مبشر نے حالانکہ جانتے تھے تو پتہ یہ چلا سوال میں بھی حکمت تھی کہ سوال سے بھی قیامت تک مفتیوں کو ایک عقیدہ ملنا تھا کہ یہ پوچھنا بھی تو سرکار کی سنت ہے. کس نے باغ لگایا، مسلم نے یا کافر نے؟ تو ام مبشر نے کہا مسلم نے. اب سرکار نے فرمایا پھر سن لو، ما من مسلم یزرع زرعا اور یغرس غرسا فیأکل منہ انسان او داب او شیء الا کانت لہ صدقہ. اگر مومن کا ہے تو پھر اس سے جتنی چڑیاں دانے لے جائیں گی، جتنی چیونٹیاں، جتنے کوے، جتنے جانور، مالک کو ہر دانے کے بدلے صدقے کا ثواب ملے گا. یہودی کے کھیت میں ثواب نہیں، سکھ کے کھیت میں ثواب نہیں، مومن کے کھیتی باڑی میں بھی ثواب ہے. پرہیزگاری تو اپنی جگہ، حالانکہ جب وہ ہل چلا رہا تھا، گوڈی کر رہا تھا، پانی لگا رہا تھا تو نفل تو نہیں پڑھ رہا تھا، صرف وقت پر نماز پڑھی، باقی دنیا داری کر رہا تھا. اپنی زمین تھی، چوری کا پانی نہیں تھا، تو کھیتی باڑی میں بھی فرق آ گیا. ہو سکتا ہے اس سال کی گندم کی 20 لاکھ نیکیاں ہوں، اس کو تو حساب ہی نہیں کہ کتنی چیونٹیاں لے گئی ہیں، لیکن جس نے ثواب دینا اسے سارا پتا ہے. تو اتنا ایمان کی بنیاد پر کافر کے لیے کچھ نہیں، مومن کے لیے. کافر بھی دکاندار ہے، مومن بھی دکاندار ہے. کافر بیچتا ہے گاہک کی مرضی پر، مومن بیچتا ہے خدا کی مرضی پر کہ اللہ نے اجازت دی ہے تو پھر سودا ہوگا، قرآن روکتا ہے تو پھر نہیں ہوگا. تو پھر التاجر الصدوق مسافرۃ الکرام البررہ. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں دکاندار بھی ہو، سچیار بھی ہو تو قیامت کے دن بڑے فرشتوں کی سیٹوں پہ بٹھایا جائے گا. اس کا نماز روزے کا ثواب اپنی جگہ، یہ دکانداری سے ثواب لے گیا کہ مومن تھا، دکانداری بھی کر رہا تھا، جنت کی تیاری بھی کر رہا تھا. تو یہ صرف مومن ہونے میں جب فرق مان رہے ہو اپنا اور کافر کا، تو پھر ایمان شہودی والے کا فرق بھی مانو، اپنے سے ان کا فرق. انہیں کیا کیا اس ایمان شہودی کی بنیاد پر سہولتیں ملی، انہیں کیا کیا ترقیاں ملی، ان کی معمولی چیزیں اتنی عمدہ کیسے بن گئیں، کیا کیا بنی. مجدد صاحب کہتے ہیں یوں بنی، فرمایا دوسرے لوگوں کی اگر ثواب اکٹھے کیے جائیں، ایک تو ہے نا سا کے ساتھ ثواب، ایک ہے سواد کے ساتھ ثواب بمانا درست، ثواب بمانا فرد. دوسروں کے ثواب سامنے رکھو، ان کے ثواب تو اپنی جگہ، ان کی خطا کا درجہ ان کے ثواب سے بڑا ہے. خطا ساتھ اجتہادی کی بھی قید نہیں لگا رہے، خطا کا درجہ اوروں کے ثواب پر زیادہ ہے اور ان کے سہو بھولنا. اور دوسرا کیا ہے، سواد کے ساتھ اور ہا کے ساتھ صاحب، نہایت چاکو چوبند اللہ کے دربار میں اطاعت کرتے ہوئے ذہن اور فکر کی بیداری والا. فرمایا ہو صحابی تو ان کا بھول جانا عورتوں کی ذہانتوں، ہوشیاریوں، بیداریوں سے بڑا مقام رکھتی ہے، کیونکہ ایمان شہودی ہے. لفظ دیکھو، مجدد صاحب فرماتے ہیں کیا ہوا، فلا جرم، یقیناً جب ان کا ایمان شہودی ہے تو پھر یقیناً انہیں کیا ملا، سارا خطا و معاویہ خیرم من ثوابہما. سارا خطا و معاویہ
بن گئی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خطا. کیا بن گئی؟ خیرن. خطائے معاویہ خیر بن گئی. کس کے مقابلے میں؟ میری تیرے ثواب نہیں، ویسے کرنی کے ثواب کے مقابلے میں، عمر بن عبدالعزیز کے ثواب کے مقابلے میں. سارا خطا و معاویہ تھا خیرم من ثوابہما، ویسے کرنی. اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہما چونکہ غیر صحابی ہیں، ان کے ثواب پر انہیں وہ درجہ نہیں ملا جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی خطا پر درجہ ملا ہے. حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے عالم مراد خطا اجتہادی ہے، لیکن ذکر میں صرف لکھا سارا خطا و معاویہ تھا. سارے مکتوبات شریف جا کے یہ مکتوب دیکھ لو، میں کوئی اپنی طرف سے نہیں پڑھ رہا. سارا خطا و معاویہ تھا خیرن من ثوابہما. تو خطا تو خیر ہے. خطائے معاویہ کو جرم نہ کہو، گناہ نہ کہو، عیب نہ کہو. بالیقین مولا علی اس مسئلے میں حق پر تھے ہیں، مگر وہ حق اجتہادی ہے اور اس کے مقابلے میں خطا ہے اور وہ خطا اجتہادی ہے. اور وہ جو کچھ خطا میں ان کو ملا ہم صدیوں میں ثواب میں بھی نہیں پا سکتے. یہ مجدد صاحب نے فیصلہ کیا کہ خیر کا لفظ شر پہ تو نہیں نہ بولا جاتا. کہا سارا خطا و معاویہ تھا. کہا ان کی خطا پہ باز کرتے ہوئے توہین نہ کہو، عیب نہ کہو. یہ خطا کیا بن گئی؟ خیر بن گئی. غیروں کے ثواب پر کیا غیروں کے ثواب کا لفظ بولا جائے تو یہ کہتے ہو کہ ان کی توہین ہو گئی؟ جب ان کے ثواب پر ان کی توہین نہیں ہوئی تو جو ثواب سے افضل لفظ ہے اس پہ توہین ان کی کیسے ہو گئی؟ سارا خطا و معاویہ تھا خیرم من ثوابہما. لیکن جرم کیا طاہر القادری جیسے لوگوں نے اور ان کے ہم نواؤں نے. ساری عمر یہ بتاتے رہے کہ معاویہ خطا پر تھے، تاثر دیتے رہے، گناہ پر تھے، غلطی پر تھے، عیب پر تھے. مجدد صاحب نے کہا عیب پر نہیں، خطا مان کے بھی فضیلت پر تھے. خطا ان کی خیر بن گئی عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ثواب سے اور اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ثواب سے. ایک تو یہ ہوا ایمان شہودی کی وجہ سے، اور یہ ہر صحابی کی لحاظ سے. پھر کہتے ہیں ببرکت صحبت وصحو عمرو بن العاص افضل من صحبہما. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی ہیں ان پر بھی بڑا اعتراض کرتے ہیں روافض. فرمایا حضرت عمرو بن عاص کی سہو بھول، حضرت عمرو بن عاص کی بھول اور عمر بن عبدالعزیز کا غیر بھولنا. فرمایا انہیں نہ بھول کے وہ رتبہ نہیں ملا جو عمر بن عاص کو بھول کے رتبہ ملا. کیوں کہ ان کی شان میں صحابیت مکس ہے. عمر بن عبدالعزیز اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی بھی صحابی جو ہیں شرف صحبت سے کیا مکس ہوا ان میں کہ ان کی خطا اوروں کے ثواب سے شان والی ہو گئی، ان کی سہو اوروں کے صحب سے فضیلت والی ہو گئی. یہ کس نے بیان کیا؟ پیروں کے پیروں کے پیروں کے پیروں کے پیروں کے پیر نے، حضرت مجدد الفسانی نے. یہ مکتوبات شریف میں لکھا ہوا ہے. لہذا امام اعظم ابو حنیفہ سے لے کر آج تک یہ ضمن نظر کر دوں، لفظ خطا پر جو امام اعظم ابو حنیفہ نے یہ لکھا فقہ اکبر کے اندر جو عقائد میں کتاب ہے کہ نبیوں کی لغزش نہیں لیکن نبیوں کی طرف نسبت خطا امام صاحب نے لکھی، کیونکہ ان کے خطا کا وہ درجہ ہے جو ان صحابہ کے ثواب کا بھی نہیں ہے، ان کا مزید اونچا درجہ ہے. اس میں وہ گناہ نہیں، وہ عیب نہیں، وہ سکم نہیں. تو آج یہ جو طوفان بدتمیزی جن لوگوں نے اٹھایا تھا
حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، کیا سرکار کی صحابیت سے ان کو درجہ یہ نہیں ملا کہ ان کی طرف منسوب کیا یہ لفظ غیروں کے ثواب پر بڑا درجہ رکھتا ہے؟ اسے توہین تو کیا عیب ماننا مجددیت نہیں، مجددیت یہ ہے کہ اس میں ان کی فضیلت مانی جائے، سنیت یہ ہے کہ اس میں ان کا درجہ مانا جائے، کیونکہ اور وہ بھی مطلقاً، اگرچہ مراد اجتہادی ہے کہ یہ جو چیز ان کو ملی اور پھر بدعت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کے لحاظ سے وہ نسبت بھی ملی جس کی بنیاد پر اوروں پر ان کی یہ چیزیں قیاس مت کرو، یہ الفاظ بالخصوص لفظ خطا پر تو دو فرقوں کی بنیاد ہے۔ اہل سنت اور رفض میں فرق کی پہلے دن اس لفظ سے ہوا۔ رافضیوں نے معاذ اللہ حضرت صدیق اکبر کو خطائی کہا، اور آج بے حیاؤں نے حضرت صدیق اکبر کے نام لینے والوں کو خطائی کہنا شروع کر دیا رافضیوں کی تقلید میں۔ رافضیوں نے بخاری کو خطائی کہا، مسلم کو خطائی کہا، اور رافضیوں نے یہ لکھا کہ نبیوں کی طرف خطا کی نسبت یہ توہین ہے، اگرچہ اجتہادی ہو، اور ہمارے امام اعظم نے کی ہوئی تھی، اور انہوں نے اپنی طرف نہیں کی ہوئی تھی، انہوں نے قرآن سے پڑھی ہوئی تھی، وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، انہوں نے حدیث سے پڑھی ہوئی تھی جو صحیح مسلم کی حدیث ہے، جو بخاری کی حدیث ہے، کہ جس وقت امتیں پہنچیں گی حضرت آدم علیہ السلام کے پاس کہ آج کوئی سفارش کرو، یہ جہاں کھڑے ہیں یہاں سے تو آگے پیچھے جہاں گرمی بڑی ہے، فَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ، وہ اپنی خطا کا ذکر کریں گے۔ یہ ترجمہ اور کوئی کون کرے، کیا کرے گا؟ ارے سب سے بڑھ کر عشق کے ادب کے پی ایچ ڈی تو اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ ہے۔ تو وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي کا کنز الایمان سے ترجمہ پڑھ لیں۔ خطیئتی کا معنی کیا لغزش کیا؟ وہ تو بھارا ہے اس سے۔ خطی کا معنی خطا کیا، کس نے؟ امام احمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ۔ اس لفظ پر تو ہمارا فرق تھا روافض سے، انہوں نے مسلم کو، بخاری کو، امام سیوطی کو، رازی کو، ہر ایک کے حوالے میرے پاس ان کی کتابوں میں موجود ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ سارے خطائی ہیں، کیونکہ انہوں نے خطا والی حدیثیں نبیوں کے لحاظ سے لکھی ہوئی ہیں، اور تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا، جو کل رفض تھا آج اسے سنیت بنا کے پیش کیا جانے لگا، صرف اکابر کا لکھا ہوا پڑھ نہ سکے اور غیروں کا پڑھایا ہوا بولنے لگے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے کیا فتویٰ لگاؤ گے؟ 14,000 سے زائد امام ہیں جن کی یہ صراحتیں موجود ہیں، پیچھے سنیت کے کھاتے میں بچے گا کون؟ اگر آج رفض والی باتیں لے کر یہ عقیدہ لیا جائے، بلکہ یہ جو شرف صحبت ہے اس پر تو سارے جو طریقت کے سلاسل ہیں اس میں اس بات کی وضاحت کی گئی۔ یہ دیکھو امام شہاب الدین سوروردی سلسلہ کے بہت بڑے پیشوا ہیں، بلکہ بانی ہیں، انہوں نے جو عقائد پر کتاب لکھی اس میں بحث کی، اور یہ بات بھی فیصلہ بڑا نایاب فیصلہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو نسبتیں ہیں، ایک ہے ان کا اہل بیت رسول اللہ علیہ السلام میں سے ہونا، دوسرا ہے ان کا اصحاب رسول اللہ علیہ السلام میں سے ہونا۔ انہوں نے کہا ان میں سے بڑی نسبت کون سی ہے؟ بڑی نسبت کون سی ہے ان میں سے؟ تو ان کی کتاب اس کے اندر انہوں